بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج 24 صفر چوتھا اور آخری جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ محترم ناظرین، میرے پیارے ویورز، آج ماہ سفر کا چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، جس کا ہر کسی کو شدت سے انتظار تھا۔ آج ماہ سفر کی 24 تاریخ چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، اسی جمعے نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ ماہ سفر کا آخری جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور اس آخر جمعہ کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، سفر کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج ماہ سفر کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ اس کو مایوسی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ بے شک آزما کر دیکھ لیں، کیونکہ آج ماہ سفر کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ سفر کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، اللہ نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا ہے۔ جس شخص نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ ناظرین، جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہو سکتا، جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جو کہتا ہے میں جو بھی وظائف پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں پڑھ پڑھ کر تھک گئی ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ تمام کے تمام دوست آج سفر کی 24 تاریخ چوتھے جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سفر کی 24 تاریخ چوتھے جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ سفر کے چوتھے جمعے کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ ناظرین، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا ماننا ہے کہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے، بس کبھی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آج اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو انشاءاللہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہی ہوں، گزارش کر رہی ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک ابھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا بھی بڑا ہو، جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات ہیں، میری تو خواہشات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، تو پھر آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج میرے کہنے پر ماہ سفر کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھے۔ انشاءاللہ آج آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ سفر کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ ہی رہا ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی برکتیں، رحمتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، یقین مانیں۔ اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے تو انشاءاللہ جائے نماز چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اس کی۔ ناظرین، آج یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے،
पूरी तौर पर हाजित पूरी हो जाती है, हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है, हर दुआ कबूल हो जाती है। नाज़रीन, जिसको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, जिस शख्स को रातों रात अमीर व कबीर होना है, वो माह सफ़र के चौथे जुमेतुल मुबारक के दिन का ताकतवर वजीफ़ा आपके हवाले मैं कर रही हूँ। जुमेतुल मुबारक तो बहुत से आएंगे, लेकिन माह सफ़र का चौथा और आखिरी जुमेतुल मुबारक साल में सिर्फ़ एक बार आता है। नाज़रीन, सिर्फ़ एक बार। प्लीज़ इस मौके को ज़ाया मत करें, प्लीज़। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले में डेली बेसिस पर करती रहूँगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अब अमल क्या है। आज माह सफ़र की 24 तारीख और आखिरी जुमे का दिन है। आपने करना ये है कि आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू जय नमाज पर बैठकर सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार या 7 बार या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की नियत अलग है, हर इंसान की हाजित अलग है और हर इंसान का मकसद अलग है। जिसको जो चाहिए, जैसा चाहिए, आज अल्लाह से मांग लो। आज माह सफ़र का चौथा जुमातुल मुबारक का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। नाज़रीन, बहुत मुबारक दिन है। आपकी तकदीरों को बदलने वाला, नसीब को खोलने वाला है, हर नामुमकिन हाजित को मुमकिन बनाने वाला है। मकसद आपका जितना मर्जी बड़ा हो, आज रब करीम से मांग लेना। अपने अल्फाज में मांगिएगा। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। आप दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, कर्ज से खुलासी चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं, अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम के एक सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। वो सिफ़ाती नाम या वहाबु रब करीम का वो सिफ़ाती नाम है जो एक रात में हर हाजित को पूरा करता है। या वहाबु रब करीम का वो सिफ़ाती नाम है जो हर नामुमकिन हाजित को मुमकिन बना देता है। नाज़रीन, अगर आप भी अल्लाह की बेनियाज़ी से मालामाल होना चाहते हैं, अगर आप भी रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने लूटना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज माह सफ़र के आखिरी जुम्मे के दिन या वहाबु का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़कर देखिएगा। मेरा रब दौलत के ख़जानों से इंशाअल्लाह आपको मालामाल कर देगा। मेरा रब नस्लों को आबाद कर देगा। मेरा रब आने वाली मुश्किलात पर परेशानियों का गैब से ख़ात्मा कर देगा। नाज़रीन, आपने या वहाबु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो फरमाइएगा। या वहाबु 1 बार हो गया, या वहाबु 2 बार हो गया, या वहाबु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या वहाबु पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से दुआ ज़रूर मांगनी है। 11 बार या वहाबु पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से हाथ फैलाकर मांगना है, आंखों में आंसू लिए मांगना है, आजिज़ी के साथ मांगना है। या वहाबु को 11 बार पढ़ते ही आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। आपकी तमाम नामुमकिन हाजात, नामुमकिन परेशानियाँ, नामुमकिन हाजात एक रात में इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। पहले नंबर पर या वहाबु को पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं
جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ، جو شخص اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیں۔ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، آپ نے سورہ اخلاص کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ماہ سفر کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے کے منہ کھول دیتا ہوں۔ اور 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، تو انشاءاللہ اسی جمعے آپ کا نصیب بدل جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ دوستو، سفر کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن کے آپ کو وہ اعمال بتا رہی ہوں کہ آج تک جس شخص نے پڑھے، اللہ کریم نے اسے راتوں رات امیر و کبیر کر دیا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل بالکل نامکمل ہے، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک بڑا گارنٹی والا عمل بتا رہی ہوں، آپ یقین کیجئے گا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، اپنے روشن نصیب کے لیے پڑھ لے۔ جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، وہ نوکری کی تلاش میں ہے، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، وہ سفر کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام ضرور کر لے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ سفر کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے گا۔ ناظرین، چاہے آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی تیسرا بندہ ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ آپ نے کرنی ہے، اور سچی توبہ کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کر مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اور جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو
پورا ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے الفاظ میں مانگیے گا، اللہ سے باتیں کریے گا، روئے اللہ کے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں۔ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مانگا مقدر فرمائے، اور جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملتے ہیں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے گا، اور اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیے گا، اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔